سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، 27، جس میں اللہ کریم نے بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بار پھر ذکر کیا ہے۔ یوں تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا، جیسے کہ سورہ یونس کے اندر بھی آپ کا ذکر ہوا، تو اب یہاں مزید تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر اور نذیر بنا کر۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی لکم نذیر مبین۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سابقہ انبیاء کے حالات و واقعات بیان کیے، ان کے قصص بیان کیے، قوم کا جو رویہ ان کے ساتھ رہا، قوم کا جو طرز عمل رہا، روش رہی، اس کا بیان ہوا۔ یہ جا بجا انبیاء کرام کے تذکرے کیوں کیے گئے؟ تاکہ جو راہ حق کے مستقیم ہیں وہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، کہ صرف آج تمہیں یہ مشکلات پیش نہیں آ رہی۔ حضور علیہ السلام نے دعوت حق دی تو آپ پر جو لوگ ایمان لائے، کافروں نے ان کو ستانا شروع کیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قرآن حکیم میں جو واقعات بیان ہوئے، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو خود بھی صراط مستقیم پر ہیں اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں ایمان لانے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ جو بھی راہ حق کا مسافر بنتا ہے، جو بھی حق پر چلتا ہے، تو اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پہلے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ بڑے بڑے دولت مند تو نہیں ہوتے، جو ایمان لاتے ہیں پہلے پہل وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور وہ مختلف پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنی روزی کماتے ہیں۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں نعوذ باللہ بہت کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے سب کچھ دولت ہوتی ہے اور کر و فر والی زندگی ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قوم خدا کو بھول چکی تھی، وہ قوم راہ
راست سے ہٹ چکی تھی، ان کے سامنے کوئی مقصد حیات نہ تھا، صرف اور صرف اسی دنیاوی زندگی پر ان کی نظر تھی، اور اسی کو وہ خوشحال بنانے کے لیے تگ و دو کرتے، اور اللہ کو چھوڑ چکے تھے، اور ودہ، سبا، یعوق، نصر کی پرستش شروع کر دی تھی۔ ایک معبود برحق کی بجائے نہ جانے کتنے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کے پجاری بن چکے تھے، اور آخرت کی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، سب کچھ اسی زندگی کو سمجھتے تھے، اور بھی بہت ساری بے راہ روی کا شکار تھے۔ تو اللہ کریم بڑا مہربان ہے، وہ تو انسانوں کی فلاح، فوز، رشد و ہدایت کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ تو خوش نصیب آگے بڑھتے ہیں، نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو جو سعادت مند تھے، جو سلیم الفطرت تھے لوگ، جو منتظر تھے کہ کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما آئے اور ہمیں منزل مقصود سے ہمکنار کر دے، تو انہوں نے تو فوراً اس دعوت کو لبیک کہا اور آپ کی غلامی میں آ گئے، اور ان کے دل توحید کے نور سے جگمگانے لگے۔ تو آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اب اس قوم کی ذہنیت دیکھیے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، 80-82، 950 سال یہاں سے ان کی جہالت، ان کی ذہانت اور ان کی بدبختی، ان کی ہٹ درمی کہ اللہ کے نبی انہیں دعوت فلاح دے رہے ہیں، مگر ان کے ذہن معوف ہو چکے ہیں، عقلیں مفلوج ہو چکی ہیں، ان کی سوچوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، گرد سے وہ اٹی جا چکی ہیں، وہ ادھر توجہ ہی نہیں کر رہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سوا، یعوق، نصر جن کے آگے تم جھکتے ہو، ان کو چھوڑ دو، اس میں تمہاری ذلت ہے کہ بتوں کے آگے انسان جھکے، یہ انسان کی تذلیل ہے۔ تم عزت و شرافت چاہتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، تم اسی کے آگے جھکو۔ انی اخاف علیکم یوما، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، فرمایا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ آپ نے ان کو یہ دعوت دی، ڈرایا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب آپ کی دعوت کو قبول کرے، مگر برا ہو تعصب کا، برا ہو عیاشی والی زندگی کا کہ وہ کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ جب کسی کا ایک ذہن بن جائے تو جب ان کے ذہن کے خلاف، سوچ کے خلاف بات ہوگی تو وہ ٹکرائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، حکومت ہو، حالانکہ حکومت تو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے،
بتائیے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا حکومت کو کیا تکلیف ہے؟ حضور خاتم النبیین نہیں ہے؟ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دینا، نہیں جواب دینا پڑے گا؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات رہی ہے کیا بس سدا ہم رہیں، سدا ہم رہیں، سدا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ تو قرآن کہتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار الملأ، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، ما نراک، کیا کہنے لگے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا بشر ہم دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر، ذلیل، کمزور ظاہر بھی ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نعوذ باللہ، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ ذرا غور کریں، نبی ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، نبی ان کی خیر خواہی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی مالی منفعت نہیں، جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے، صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کفار؟ انہوں نے ایک تو یہ کہا اے نوح ہمیں جو تم حق کی طرف بلاتے ہو ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں، تم تو ایک انسان ہو، ہم میں پیدا ہوئے ہو، ہم میں پلے بڑھے ہو، ہم میں جوان ہوئے ہو، اور تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔ تم تو ہم جیسے ہو، نبی تو کوئی اور ہونا چاہیے، فرشتے کو ہونا چاہیے، تم نبی بن کر آگے ہو۔ ایک اعتراض تو یہ کیا، اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی پیروی بڑے لوگ کرتے، سردار کرتے، ان کا مقام، مرتبہ، سٹیٹس ہوتا، پتہ چلتا کہ آپ نبی ہیں، کہ بڑے بڑے لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، مالدار، خاندانی لوگ۔ آپ کے پیروکار کون ہیں؟ کون ہیں آپ کے پیروکار؟ یہ کمزور لوگ، مفلس لوگ، نادان لوگ، یہ جوتیاں گانٹھنے والے، یہ کپڑا بننے والے، یہ محنت مزدوری کرنے والے، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک معیار بنا رکھا تھا کہ انسان وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے جس کے پاس دولت ہے۔ آج بھی وہی سٹیٹس قائم ہے جو ایک عرصہ سے آ رہا ہے کہ ہمیشہ جن کے پاس دولت آئی ہے انہوں نے کمزوروں اور اپنے درمیان فاصلہ رکھا۔ یہ آج سے نہیں ہے جہالت، آج پڑھا لکھا معاشرہ ہونے کے باوجود جناب والا یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، یہ میرے مرتبے اور مقام کا نہیں ہے، لہٰذا درمیان میں فاصلے رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو مرتبہ کن کا ہے؟ آج کے درس میں مکمل بات نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ مزید تفصیل سے کل ہی بیان کریں گے۔ تو آج میں ان کے اعتراضات کے حوالے سے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
جو دیکھتے ہیں کمزور لوگ آپ کے ارد گرد ہیں۔ اللہ، اور ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا اعتراض، تیسرا اعتراض یہ کیا کہ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، کہ ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ ہم پر کوئی فضیلت ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کوئی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہے، نہ جسمانی فضیلت، نہ مالی فضیلت، آپ کمزور سے آدمی ہیں، کوئی مال و دولت بھی نہیں رکھتے، اپنا کام کرتے ہو، ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ یہی چیزیں بناتے تھے، لکڑی وغیرہ کی، بکریاں چرانا، تو سمجھتے تھے یہ حقیر پیشہ ہے، تو آپ کو کوئی ہم پر فضیلت حاصل نہیں ہے، باقی جو ہمیں آپ دعوت دے رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ نبی کو آپ نے جیسا کون سمجھتا ہے، اور نبی کے پیروی کرنے والے کمزور لوگ کیوں ہوتے ہیں، کیا نبی کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی، نبی جھوٹا نہیں ہوتا؟ ان کے ایک ایک اعتراض کا انشاءاللہ کل ہی جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔